کہ امت کی شان ہے، تو پھر امت کو بھی چاہیے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے حوالے سے ہو یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی ہر شے ہو، اس کی قدر کرے۔ یہ امتی کا تقاضا ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص ہے، عرض کرنے لگا قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا تمہاری کیا تیاری ہے؟ وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ کوئی تیاری نہیں، البتہ اتنی بات ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کتنا شاندار جملہ ارشاد فرمایا دنیا میں تم جس کے ساتھ محبت کرتے ہوں گے بروز حشر تم اسی کے ساتھ ہوں گے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دین اسلام قبول کرنے کے بعد ہمیں جس جملے نے سب سے زیادہ خوشی عطا فرمائی وہ یہی جملہ ہے کہ محبوب نے فرمایا کہ دنیا میں تم جس سے زیادہ محبت کرتے ہوں گے تمہاری محبت جس کے ساتھ کامل ہوگی بروز حشر بھی تم اسی کے ساتھ ہوں گے۔ تو ہماری محبت اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کامل ہو جائے، حقیقی محبت، نام والی نہ، حقیقی محبت اگر ہماری ہو جائے تو یقیناً ہم سب کا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ جس طریقے سے اس مہینے میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشیاں منائی جاتی ہے، گھروں کو سجایا جاتا ہے، محفل میلاد منعقد کی جاتی ہے اور جلسے جلوس دیگر ساری چیزیں، یہ محبوب کے آنے کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، ایک دو نہیں ہزاروں عیدیں۔ کسی نے کہا کہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ وہ ناداں ہے۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر یوں دیکھا جائے تو سب سے پہلی عید ہی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ یہ عید آئی تو اس کے صدقے عید الفطر ہمیں نصیب ہوئی، اس عید کے صدقے ہمیں عید الاضحیٰ نصیب ہوئی۔ اگر یہ عید نہ ہوتی تو نہ عید الفطر ہوتی نہ عید الاضحیٰ ہوتی۔ تو ہزاروں عید ربیع الاول، اور محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ ہر ایک کی بات ہی نہیں کہ جو آئے وہ اٹھا کے بیٹھ گیا، نہیں، محبوب کی محفل میں تو محبوب ہی جسے بلائیں گے وہی تشریف فرما ہوگا۔ تو یہ محبوب کی محفل ہے، کوئی عام محفل نہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان مقدس ایام میں، ان مقدس راتوں میں خوب خوشی کا اظہار کریں۔ یہ عید کا لفظ ہی خوشی کی جانب اشارہ کرتا ہے، عید کا معنی خوشی ہے۔ تو جب عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہا جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ ہم اس دین کو عید کی طرح بنا رہے ہیں، اس شب کو عید کی طرح منا رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم خوش ہو رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کے لیے عطا فرمائے، اس امت کو اپنے محبوب عطا فرما دی، اس سے بڑی کون سی خوشی ہو سکتی ہے؟ تو لہٰذا ہم اس خوشی کی وجہ سے اس دن کو عید کا دن کہہ رہے ہیں۔ اور یہ ایک دو دن والی بات ہی نہیں ہے، ہمارے امام اس حوالے سے درس دے کر گئے، فرمایا تم ایک دو دن کی بات کرتے ہو، ایک دو دن والا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، بلکہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دم، ایک دو دن والا نہیں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دم۔ مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ یہ محبوب کی شان ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ عطا فرمائی، اور زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے، جس کا کھانا اسی کا گانا۔ یہ تو زمانے بھر کا اصول ہے کہ جس کے نام پر آپ کھا رہے ہیں اسی کی کتاب گا رہے ہیں۔ تو ہم اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے محبوب کی عطائیں ہی لے رہے ہیں، لہٰذا اسی وجہ سے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا گا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن احمد رحمہ اللہ یہ 703 ہجری کے بزرگ ہیں، وفات 703، یوں کہا جائے 6 ہجری کے، یعنی یہ 703 ہجری اس زمانے کی 6 صدی، اگر یوں کہا جائے 6 صدی کے یہ بزرگ ہیں ابراہیم بن احمد رحمہ اللہ۔ آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں واضح طور پر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری اس امت پر کتنا بڑا کرم ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی شب کوئی شخص سر کے بل کھڑے ہو کر پوری رات شکرانے کے طور پر گزار دے تو آپ فرماتے ہیں پھر بھی اس نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی بڑی جو نعمت اللہ نے عطا فرمائی اس کا 10واں حصہ بھی ادا نہیں کیا، 10واں حصہ بھی۔
سر کے بل کھڑے ہو کر ساری رات میلاد کی رات وہ میلاد کی محفل میں شامل رہا، پھر بھی آپ فرماتے ہیں وہ 10واں حصہ بھی ادا نہیں کر سکا کہ جو اللہ کے محبوب کی شان ہے، جو اللہ نے اپنا حبیب ہمیں عطا فرمایا، اس کا جو شکرانے والا معاملہ ہے امت کبھی ادا ہی نہیں کر سکتی۔ تو کیا امت اپنے نبی کو بھول جائے اور ان مقدس ایام میں حضور کا میلاد نہ منائے؟ کتنی بے حسی ہے، کتنا بے وقوفی والا یہ عمل ہے کہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے بارے میں جب سنی صحیح العقیدہ مسلمان خوشیاں منا رہے ہو تو کوئی کہتا رہے، کوئی دلیل مانگتا رہے، کوئی کیا تو کوئی کیا۔ ہمارے لیے اتنی ہی دلیل کافی ہے کہ الحمدللہ ہماری قسمت میں یہ لکھا ہے کہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی خوشی منائی ہے، تو اللہ نے ہمیں ایسی قسمت عطا فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ جو وفات کے اوپر ہے تو ان کے بارے میں تو یہی ہے کہ ان کا نبی مر گیا تو وفات کا غم منائے، ہمارا نبی الحمدللہ زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت بسعادت کی گھڑیاں پیر کی شب ہوگی انشاءاللہ، تو اس میں محفل میلاد کا انعقاد کیا جائے خوب ذوق و شوق کے ساتھ، کیونکہ شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے تو یہاں تک لکھا، اتنے بڑے وقت کے امام گزرے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ شب ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے نزدیک شب قدر سے بھی افضل ہے، کیونکہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری ہوئی تو دنیا کی ساری نعمت ہمیں ملی۔ ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر محبوب علیہ الصلاۃ والسلام تشریف نہ لاتے، اب دیکھیں رمضان المبارک کو فضیلت کس وجہ سے ملی؟ قرآن مجید کے نزول کی وجہ سے۔ تو رمضان المبارک کو فضیلت قرآن مجید کے نزول کی وجہ سے ملی، اور رب تعالیٰ کا کرم ہے، فضل ہے کہ قرآن مجید اور رمضان المبارک دونوں ہمیں آمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے عطا ہوتے ہیں۔ یہ حضور کی نعمت ہے، کیونکہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما ہوئے تو یہ ساری چیزیں ہمیں نصیب ہوئی۔ اگر حضور کی تشریف آوری نہ ہوتی